اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ رمضان 1444 بمطابق اپریل 2023 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج سے 21ویں شب شروع ہو رہی ہے رمضان، اس لحاظ سے قرآن کے نزول کے اس مہینے میں اس قرآن کا تعارف ہو جائے جس کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حالات سے گزرے اور بالآخر 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور 23 سال ان کے انتقال تک وقفے سے 114 صورتیں حالات کو سمجھنے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوتی رہیں۔ آدم علیہ السلام سے چلا آیا نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یہاں نبوت کی تکمیل ہوئی اور انسانوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کیا گیا۔ ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، جغرافیائی و تاریخی حقیقتوں کے درمیان لوگوں کا طرز عمل، آنے والوں کو تنبیہ اور نجات کے راستے بتائے سمجھائے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھاری ذمہ داری دینی تھی۔ وہ آخری نبی ہونے والے تھے، اس لیے ان کے کچھ حالات آدم علیہ السلام کی طرح تھے کہ آدم علیہ السلام کے ماں باپ تو تھے ہی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پہلے ہی انتقال کر گئے۔ پہلے دادا نے کفالت کی، پھر چچا ابو طالب نے۔ دوران شیرخواری دائی حلیمہ کے کنبے کے ساتھ رہے، جہاں قدرت کی گود میں فطرت پلتی ہے، اور یہیں سے غلہ بانی میں قیادت کے ہنر سیکھ گئے۔ ذرا بڑے ہوئے تو تجارتی قافلوں کے ساتھ جانا شروع کیا اور اس میں دیانتداری اور صداقت جیسے اوصاف کھل کر سامنے آ گئے اور لوگوں نے انہیں امین اور صادق کہنا شروع کیا۔ 25 سال کے ہوئے تو ان کی معاملہ فہمی، نیکی اور اعلیٰ اوصاف کو دیکھ کر تجارتی قافلے ان کی معاونت چاہنے لگے۔ بی بی خدیجہ نے اپنی تجارت کی نگہبانی ان کو دی تو ان کے جاننے والوں نے اصرار کیا کہ شادی کا پیام بھیجیں۔ جب شادی کے وقت بی بی خدیجہ کی عمر 45 سال تھی اور وہ بیوہ تھیں۔ مکے کی بہت ہی معزز و امیر و کبیر خاتون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم اطمینان بخش تھا۔ وہ چاہے پہلی وحی کے بعد ڈر و خوف سے پریشان ہونے والا دن ہو یا شعبہ ابی طالب میں مسلمانوں کے بائیکاٹ کے لمبے پریشان کن دن، وہ ہر جگہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، بھوک اور فاقے بھی سہے اور کبھی پیڑ کے پتوں کو کھا کر بھی گزارا اپنی بچیوں کے ساتھ کیا، صبر و سکون سے رہیں۔ قرآن لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ یہ اللہ کی کتابوں میں آخری کتاب تھی جو وقفہ 114 صورتوں میں 23 سال تک الگ الگ جگہ، کبھی مکہ تو کبھی مدینہ، کبھی جنگ کے میدان میں تو کبھی سفر میں نازل ہوتی رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار غار حرا میں وحی آئی۔ وہاں حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر زور سے دبوچا اور کہا پڑھو، لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ زور سے دبوچا اور کہا پڑھ، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ چند دن بعد جب دہشت اور ڈر اور خوف جاتا رہا اور سکون نے جگہ لے لی تو حضرت محمد کو دوسری وحی کا انتظار رہنے لگا۔
دوسری وہی سورہ مدثر کی آئی جس میں کہا گیا اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بد عملی کے نتائج سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ اور پھر وحی آنے کا سلسلہ چل پڑا اور پھر جلد ہی تبلیغ شروع ہو گئی۔ قرآن بظاہر عربی زبان میں ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ فطرت کی زبان میں ہے، فطرت کی وہ زبان جو سارے انسانوں سے براہ راست خطاب میں تھی۔ یہ خطاب ہر عورت اور مرد کے اندر غیر شعوری طور پر ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے قرآن ہر انسان کے لیے قابل فہم کتاب ہے، کسی کے لیے شعوری طور پر، کسی کے لیے غیر شعوری طور پر۔ ابتدائی طور پر تخلیق آدم کے وقت ہی پیدا کر دیے گئے انسان اور انسانی روحوں سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا۔ اس معاملے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا یا خود ان کے اوپر کیا میں تمہارا رب، اور خود ان سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ اس خطاب میں جو بات کہی گئی وہ تمام انسانوں کے لاشعور میں محفوظ کر دی گئی، گویا کہ خدا کے جس کلام کو انسان قرآن کی صورت میں پڑھ رہا ہے اس سے پہلے براہ راست خدائی خطاب کے تحت وہ اس کو سن چکا ہے اور سمجھ چکا ہے۔ قرآن انسان کے لیے ایک معلوم بات کو جاننا ہے، نہ کسی نامعلوم بات کو اچانک سننا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن انسانی ذہن کی انفولڈنگ ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے اور قرآن کا موضوع ہے خدا کے تخلیقی پلان، کریشن پلان آف گاڈ، یعنی انسان کو بتایا جائے کہ خدا نے یہ دنیا کس لیے بنائی ہے، انسان کو زمین پر بسانے کا مقصد کیا ہے، موت سے پہلے کے دور حیات میں انسان سے کیا مطلوب ہے، اور موت کے بعد دور حیات میں انسان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ انسان ایک ابدی مخلوق ہے، اس کا سفر حیات موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ قرآن اس پورے سفر حیات کے لیے ایک رہنما کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرنا یہی قرآن کا مقصد ہے اور یہی قرآن کا موضوع کلام۔ قرآن کا مقصود یہ ہے کہ انسان فطرت کے ان سارے انعامات کو جو زمین پر موجود ہیں وہ ان سے استفادہ کرے اور اللہ کو یاد رکھے، وہ انعامات کے خالق کا اعتراف کرے۔ انعامات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرنا، اس کے تقاضے پورا کرنا، یہی ابدی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اور انعامات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو فراموش کر دینا آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ قرآن دراصل اسی سب سے بڑی حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ بظاہر قرآن ایک غیر مرتب کلام معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک نہایت مربوط اور مرتب کلام نظر آئے گا۔ قرآن کے اسلوب کلام کے بارے میں کہنا صحیح ہوگا کہ اس کا اسلوب ایک شاہانہ اسلوب ہے۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا مصنف ایک ایسے برتر مقام پر ہے جہاں سے وہ ساری انسانیت کو دیکھ رہا ہے۔ ساری انسانیت اس کا کنسرن ہے، وہ اپنے مقام عظمت سے پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہے۔ البتہ اس خطاب کے دوران اس کا رخ کبھی ایک گروہ کی طرف مڑ جاتا ہے تو کبھی دوسرے گروہ کی طرف، کبھی ایک گزری ہوئی قوم کی طرف، کبھی ایک آنے والی قوم کی طرف۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کوئی قانونی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوتی کتاب ہے۔ قرآن کا اسلوب کلام قانونی نہیں بلکہ دعوتی ہے۔ قانون کی زبان تعینات کی زبان ہوتی ہے۔ قانونی تحریر میں چیزیں لفظی طور پر مطلوب ہوتی ہیں، جبکہ دعوتی تحریر کا معاملہ ایسا نہیں۔ دعوتی تحریر میں اس کے معنی پر زور ہوتا ہے۔ دعوتی کتاب میں الفاظ کی حیثیت صرف ذریعے کی ہو جاتی ہے، جبکہ قانونی کتاب میں الفاظ خود مقصود ہوتے ہیں۔ قرآن کے اور دلچسپ پہلوؤں پر ہم آگے بھی
نظر ڈالیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر آتے رہیے اور سنتے رہیے۔